السلام علیکم. میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد. اس وقت ڈیولپنگ اسٹوری جو ہے پاکستان میں بلا شبہ عمران خان اور ان کی مقدمات ہیں، اور بین الاقوامی سطح پر جو ڈیولپنگ اسٹوری ہے اسٹل وہ ابھی تک سقوط بغداد یا سقوط شام جو آپ مناسب سمجھتے ہوں وہی ہے. آج کا ویلاگ بھی میرے حوالے سے اہم ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے آخر تک سنیں اور براہ کرم ہمارے چینل کو زیادہ سبسکرائب کریں، کیونکہ حکومت نے جو فائر وال لگائی ہے اس کی وجہ سے مجھے کئی دوست آپ کے بتا رہے ہیں، آپ جیسے چاہنے والے، کہ ہمارے ویلاگ جو ہیں ان کو نہیں ملتے، تو لہٰذا وہ گوگل کی سرچ پہ جا کر ویوز آف فیصل محمد جب لکھتے ہیں تب جا کے ان کو ملتا ہے، ورنہ ادروائز لوگوں کو نہیں مل رہا. تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اگر جا کر گوگل پر سرچ کر لیں ویوز آف فیصل محمد، تو یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اور اپنے فیصل بھائی کے ساتھ ایک تھوڑی سی اظہار یگانیت کا بھی ہو جائے گا معاملہ. اچھا، اب تھوڑا سا میں جیسا میں نے کہا کہ میں بات کرتا ہوں. سب سے پہلے جو ہے جو شام کا جو ایشو ہے، آپ سن رہے ہوں گے ساری خبریں، اور میں نے کل ایک ویلاگ بھی کیا تھا ایک صحافی ساتھ، اور آج صبح بھی ایک انٹرنیشنل فون کے اوپر میں نے بات کی ہے. میرا تو اس حوالے سے جو ایک سوچ ہے، یہ میرا تجزیہ ہے، وہ یہی ہے کہ بنیادی طور پر شام میں جو ہے اصل میں در حقیقت اگر دیکھا جائے تو ایران ہی کو شکست ہوئی ہے، اور فلسطین کا جو آزادی کا جو کاز تھا اس کو بھی شکست ہوئی ہے. اور اگر آپ فتح کی بات کرتے ہیں، جب بھی دیکھیے دنیا میں ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ بینیفیشری کون ہے، کس کو فائدہ ہوا ہے. تو بینیفیشری تمام سچویشن کے اندر جو ہے وہ سب سے فرسٹ بینیفیشری جو ہے وہ اسرائیل ہے، دوسرا بینیفیشری جو ہے اس کا ترکی ہے، اور تیسرا بینیفیشری جو ہے وہ آپ کے سنی ممالک کے خاص طور پہ سعودی عرب وغیرہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس کو یہاں پہ روکا جاتا تو اس سے پھر براہ راست جو ہے امریکہ کے مفادات پر نقصانات ہوتے، اور امریکہ سے مفادات جو ہیں خاص طور پہ ترکی کے اور سعودی عرب کے بڑے وابستہ ہیں. لیکن امریکہ سے مسلمانوں کی بنیاد کے اوپر اگر کسی کی مخاصمت ہے تو وہ کہیں نہ کہیں ایران کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے لوگ اب اس کو جو ہے بین الاقوامی معاملات کو شیعہ سنی تناظر میں دیکھ رہے ہیں. کچھ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے بھی بہت سارے بڑے بڑے دینی ماہر اور مذہبی اسکالر بھی جو ہے اسے اسلام کی فتح قرار دے رہے ہیں. میں کسی کو غلط نہیں کہتا، ہر ایک کی اپنی میری تحقیق ہوتی ہے، لیکن میری تحقیق اور میرا تجربہ جو سیاست، سفارتکاری میں، تجزیہ نگاری میں تو خیر ابھی میں نیا ہی ہوں، اپنے آپ کو طفل مکتبی، بلکہ اس سے بھی کچھ میں نیچے ہی سمجھتا ہوں. اس تینوں کا اگر میں نچوڑ نکالوں تو یہی ہے کہ اس میں شکست جو ہے در حقیقت میں عالم اسلام کو ہی ہے. اب ٹھیک ہے، اگر آپ اب اسلام کو اگر شیعہ سنی کے اندر اگر آپ تقسیم کر کے دیکھیں گے، اور کسی کو رافضی کہیں، کسی کو کچھ کہیں، کسی کو غیر مسلم کہیں، تو وہ مطلب وہ تو آپ کی ایک سوچ ہے نا. سوچ کو تو اگر آپ ایک چیز کو سوچ لیتے ہیں تو سوچ کے حوالے سے، اگر آپ اپنی سوچ کے حوالے سے اگر فیصلہ کریں گے تو پھر وہ فیصلہ تو پھر وہی ہوگا جو آپ سوچ رہے ہوں گے، اور حقیقت میں آپ کو وہ پس پردہ کچھ اور ہی ہوگا. لیکن آپ نے چونکہ ایک فیصلہ کر لیا ہوگا تو آپ کو یہی نظر آئے گا. اب لوگ جو ہے اس کو تعصب کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل نے شام کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دیا. رات کو بھی میں نے بتایا تھا، اور اب اس وقت پاکستان کے وقت کے مطابق جو میں 2 بجے کے قریب بات کر رہا ہوں آپ سے، تو سچویشن یہ ہے کہ گولان کی پہاڑیوں پر جہاں سے کہ ایران دفاع کرتا تھا فلسطین کا، جہاں سے وہ اسرائیل کے اوپر حزب اللہ حملے کرتے تھے، وہاں پہ تمام پہ انہوں نے اسرائیل نے ڈپلائمنٹ اپنی کر دی ہے. یعنی فوجی ان کے ٹرکس آنے شروع ہو گئے ہیں، توپ خانہ بھی آنا شروع ہو گیا ہے. تو بتائیے اب یہ کس کو فائدہ ہوا؟ اسرائیل کو فائدہ ہوا یا مسلمان دنیا کو فائدہ ہوا؟ یہ سیدھا سا سوال ہے، کیونکہ وہاں سے اسرائیل کے لیے کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی. نمبر 1. نمبر 2، آج صبح میں اس ویلاگ کرنے سے تقریباً کچھ آدھے ایک گھنٹے پہلے اسرائیل کے وزیر جو دفاع ہیں ان کا اسٹیٹمنٹ آیا. انہوں نے کہا کہ اب ہم جو ہیں قبضہ کریں گے پورے کے پورے آدھے سے زیادہ شام کے اوپر اور آدھے سے زیادہ عراق پر. انہوں نے واضح طور پر کہا، انہوں نے کہا کہ آپ جو بھی بات کرنی ہے، جس نے بھی جو کچھ کرنا ہم سے کریں، چھوڑ دیں آپ روس کو یا کسی کو. ایران کا تو خیر وہ مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ایران کا تو یہاں کوئی اسٹیک ہی نہیں ہے. وہ کہتے ایران تو ہے ہی مطلب غلط ہے نا، اس کی کوئی تاریخ نہیں. وہ کہ ایران کو تو کہتے ہیں ایران کی بات نہیں کرے. وہ کہتے ہیں وی ڈونٹ وانٹ ٹو لسن اینی کمنٹ ریگارڈنگ ایران، اور ڈونٹ وانٹ ٹو لسن اینی نیم آف ایران، بیکاز وہ کہتے ہیں ایران کا یہاں کوئی اسٹیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے قبضہ کیا.
ہمارے لوگ جو ہیں تمام مسلم ممالک جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسرائیلی جو ہے ایک ناجائز ریاست ہے بقول ان کے، اور اسرائیل کہتا ہے کہ وہ ایران کو نہیں سننا چاہتا. بہرحال تو یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے. اچھا، اب وہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے، اور اس کے بعد آپ یہ نقشہ اگر آپ دیکھیں، جو نقشہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس نقشے میں اگر آپ دیکھ لیں تو یہ پتہ لگتا ہے آپ کو کہ یہاں پہ اس وقت سیریا کی کیا حالت ہے. یہ جو کالے نشان آپ کو چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں، یہ آئی ایس ایس کے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کل بھی اور پہلے بھی، کل کی ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ بنیادی طور پر یہ جو ایچ ٹی ایس ہے، جس نے کہ زیادہ یہ سارا ہرا والا علاقہ ان کے باغیوں نے جو قبضہ میں لیا ہوا ہے، یہ پہلے کے زمانے میں آئی ایس ایس کے ساتھ ہی تھی. یہ آئی ایس ایس کا ہی حصہ ہے، لیکن اب وہ آئی ایس ایس سے علیحدہ ہو گئے ہیں. اب لیکن آئی ایس ایس آلریڈی یہاں کالے نشانوں میں آپ کو موجود نظر آ رہی ہے. آپ کو پیچھے اس کے اندر یہاں پی کے بھی نظر آ رہی ہے، کرد بھی نظر آ رہے ہیں. کرد کو جو ہے امریکن بیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے جناب. ٹرکی جو ہے وہ اوپر ہرے جو نشان فیروزی رنگ کے جو آپ کو نظر آتے ہیں، وہاں ٹرکی کی پریزنس موجود ہے. اب ٹرکی بھی یہاں چاہتا ہے اپنی پریزنس. یہ لال والا جو حصہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لال حصہ جو ہے بنیادی طور پر یہ رشین جو وہاں پہ تنصیبات ہیں یا فورسز ہیں، ان کی موجودگی ظاہر کرتا ہے. اب امریکہ بھی وہاں موجود، ٹرکی بھی وہاں پر موجود، رشیا بھی وہاں پر موجود، پی کے بھی وہاں پر موجود، آئی ایس ایس بھی وہاں پر موجود، ایچ ٹی ایس بھی وہاں پر موجود، اور دوسرے سارے گروپ بھی مزید موجود. تو اب وہاں کیا ہوگا؟ وہاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈنر پارٹی ہوگی یا بوفے پارٹی ہوگی؟ وہاں لا محالہ خانہ جنگی ہوگی، اور جب خانہ جنگی ہوگی تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ مسلمانوں کو ہوگا. اب لوگ جو ہے ایک تعویل بڑی پیش کرتے ہیں. ایک بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ بھائی بشار الاسد جو ہے، دیکھیے بشار الاسد کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سنی، وہ میں اس لیے کہتا کہ وہ سنی اس حوالے سے ہیں کہ وہ علوی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور علوی عقائد کے تھے. اور علوی عقائد جو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ بھی جو 12 اماموں کا جو ایک ہے نا، جس طرح ہمارے اہل تشیع حضرات کے نزدیک جو ہیں وہ بالکل ان کے قریب تھے. لیکن آج کل جو ہے نا کچھ چند سالوں سے ان کا جو جھکاؤ ہے وہ صوفیانہ طرز کے اوپر تھا، اور وہ تھوڑا سا مطلب جسے کہتے ہیں کہ سنی عقائد کے تھوڑے سے وہ قریب تھے، جو ان کے قریبی لوگ بتاتے. تو اس پس منظر میں میں نے ان کو کہا تھا کہ وہ شیعہ نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب اگر میں نے ماضی کی بات نہیں کی تھی، میں نے حال کی بات کی، تو بہت سارے لوگوں نے کہا فیصل صاحب وہ غلط کہہ رہے ہیں، وہ شیعہ. وہ ٹھیک ہے، وہ عقائد ان کے شیعہ تھے، خاندان بھی ان کا علوی تھا. لیکن اب کوئی بھی انسان تبدیل تو ہو سکتا ہے نا. اگر کوئی شخص اگر مسلمان ہو جاتا ہے کرسچن کے بعد، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ وہ کرسچن ہی ہے. تو انہوں نے اپنے عقیدے تبدیل کر لیے تھے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اب گاڈ نوز بیٹر کہ وہ دل سے کیے تھے یا دکھانے کے لیے تھی، اس کا بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بہرحال میں نے اکارڈنگ ٹو پریزنٹ سچویشن آپ سے بات کی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ بات کی جائے ان کا باپ بھی بہت ظالم تھا، سب کچھ تھا، مانتے ہیں اس کا باپ بھی بہت تھا. ہم یہ نہیں کہتے کہ بشار الاسد کو میں کوئی مطلب کو تمغہ دے رہا ہوں کہ بڑا اچھا انسان، نہ اچھا انسان وہ نہیں تھا. لیکن سوال یہ بتا تھا کہ اس نے کم از کم ایک کام یہ کیا تھا کہ اس نے جو فلسطین کی آزادی جو ہے، کیونکہ جب ایران سے ان کی بات ہوئی تھی تو ایران کے ساتھ جب ان کے پس پردہ معاملات ہوئی، یہ دیکھیے ہائی مطلب ٹاپ لیول کی باتیں ہوتی جو بیک چینل کی طرف ہوتی ہیں. تو ان سے کہا تھا کہ بھائی اب آپ نے جو ہے کیا کہتے ہیں، آپ وہ سارے معاملات چلا رہے ہیں، روس بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا ہے، تو آپ کم از کم فلسطین، تو انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے، فلسطین کی آزادی میں چاہتا ہوں، اس کی میں حمایت کروں گا، چاہے میں شیعہ ہوں یا علوی عقائد کا جو کچھ بھی ہوں. قدس کی جو حرمت ہے اس سے میں انکار نہیں کروں گا. تو انہوں نے کہا اگر آپ انکار سے نہیں کرتے تو کم از کم آپ یہاں پہ ان تمام تنظیموں کو، ان تمام پروکسیز کو، یا ان تمام ممالک کو جو کہ کنٹینمنٹ آف اسرائیل کی پالیسی پر ہیں، اور جو سیفٹی آف قدس کی پالیسی ہیں، جو لبریشن آف فلسطین کی بات کرتے ہیں، ان کو کم از کم آپ اپنے ملک میں ایکسیس دیں. کیونکہ آپ کے ملک کے ذریعے جو لبنان سے اور جو آگے جو سرحدات ملتی ہیں، جو اسٹریٹجیکل ہے، مطلب اب لمبی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ویلاگ لمبا ہو جاتا ہے. ان کو کہا گیا کہ جو آپ کی جو بارڈر سے جو اسٹریٹجیکل سائٹس ہیں، جس سے ہم ایران کو اسرائیل کو کنٹین کر سکتے ہیں، اسرائیل کو ہم روک سکتے ہیں، اس کے پھیلاؤ کو روک سکتے ہیں، تو آپ ہمیں کم از کم اس کی اجازت دیں. تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ ایران نے پھر اپنے اثر رسوخ کیے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ آج تک فلسطین کی آزادی کے لیے اگر کوئی لڑتا رہے تو ایران ہی لڑتا رہا نا. بھائی سعودی عرب کا کیا کردار ہے، یا ترکی کا کیا کردار ہے، مصر کا کیا کردار ہے؟ لاکھ کے قریب تو بندہ غزہ کے اندر مر گیا. کون مدد کر رہا تھا؟ رشیا کر رہا تھا یا پھر ایران کر رہا تھا؟ روس کھڑا ہوا جا کے مسلمانوں کے ساتھ. روس نے یمن کے باغیوں ہوتی باغیوں کو وہ دیے، کیا کہتے ہیں، میزائل دیے. روس نے ایران کو دیا، پھر ایران نے روس کو دیا، پھر روس نے حزب اللہ کو دیا، روس نے کیا کہتے ہیں حماس کو دیا. تو رشیا تو کھڑا تھا مسلمانوں کے ساتھ.
تو یہاں تو مسلمانوں کو یہ چاہیے تھا نا کہ یہاں پہ جب رشیا کہیں نہ کہیں اگر کھڑا تھا ایران سے، قطع نظر چھوڑ دیں وہ شیعہ ویہ کو چھوڑ دیں، یہی تو بات کر رہا ہوں، بین الاقوامی معاملات کے اندر جب دور کے معاملات ہوتے ہیں، جب بڑے دور رس مفادات ہوتے ہیں، تو وہاں پہ یہ مذہبی تعصب کی اینک نہ لگایا کریں۔ پاکستان کے اندر علماء کا جو حال ہے نا وہ، اور جو پاکستان کے اندر جو شیعہ سنی مسالے کو، پاکستان کے باہر بھی، انڈیا کے اندر ادھر، ان لوگوں نے جو بین الاقوامی یہودیوں کے کہنے پر بڑی میں تو اپنے دعوے پہ آج بھی قائم ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کی کئی مذہبی جماعتوں کے اندر یہودیوں کے ایجنٹ موجود ہیں۔ یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا، میرا دعویٰ ہے، بس میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ کہاں، میرا دعویٰ ہے، کوئی نہیں مانتا نہ مانے، میں وہ اپنے وہ یہاں پہ وہ ڈسکلوز نہیں کرتا ساری چیزیں، لیکن یہ میں گارنٹی سے آپ کو کہہ رہا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی ہر مذہبی جماعت کے اندر یہودیوں کے ایجنٹ کی وجہ سے آج تک کہ مسلمان کبھی اکٹھے نہیں ہو سکے۔ میری اس بات کا سب سے بڑا ایک ثبوت یہی ہے، باقی عمر کو آگے ثبوت کسی کو دینے کا میں پابند نہیں ہوں، یہ میری بات ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ یہ جو ساری سچویشن جو چلی، تو اس کی وجہ سے اب جو ہوا کہ روس نے بھی دیکھا، اب حالانکہ روس تو پریشان ہے، یہ اخبارات میں خبریں نہیں آ رہی، پس پردہ جو سارے معاملات چل رہے ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے، جو آپ نیوز پہ خبریں دیکھ رہے ہیں، ڈپلومیسی بھی جو چیزیں آپ کے سامنے رہی وہ علیحدہ ہے، لیکن روس جو ہے نا اندر سے مایوس ہے۔ روس کی پہلی مایوسی ہوئی تھی غزہ کے اندر، جب غزہ کے اندر انہوں نے مسلمانوں کا کردار دیکھا۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ او آئی سی کیا ہے غزہ کے اندر جو ہوئے، تو او آئی سی نے کچھ بڑا کردار، کوئی عملی کردار ادا کیا، کم از کم پابندی اس کی بائیکاٹ ہی کرتے تھے ایران، اس کا اسرائیل کا، کچھ نہیں کیا آپ نے۔ اسرائیل کو تیل کی تکلیف ہوتی رہی، سارے معاملات کی ترجیحات کی تکلیف ہوتی تھی، سعودی عرب اور مصر ان کو مدد فراہم کرتے رہے، تو کیا روس نہیں دیکھ رہا تھا؟ روس اندھا ہے؟ باقی تو ہو سکتا ہے مسلم دنیا اندھی ہو سکتا ہے شاید سب کی آنکھیں سب کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہوں ڈالرز کے، لیکن کیا روس کے تو آنکھوں پر ڈالر کا پردہ نہیں پڑا ہوا تھا، وہ روبل چلتا ہے، کیا وہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ کیا ہے مسلمانوں کا کردار؟ پھر یہاں پہ جب موومنٹ بنی اور جب ان کو پتا تھا کہ یہ یہاں پہ اسرائیل کو کنٹینمنٹ کرنے کے لیے، اسرائیل کو قابو کرنے کے لیے گولان کی پہاڑیاں جو ہیں اور یہ سارا علاقہ جو ہے یہ واحد ہے، اگر یہ کہیں اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا تو مینجمنٹ آف جو مڈل ایسٹ یا گریٹر اسرائیل کی اگر جو پلان ہوگا وہ یہاں سے شروع ہوگا۔ تو جب وہ شروع ہوا تو اس وقت بھی اسرائیل نے تو پہلے تو کنٹینمنٹ اسرائیل کو کر لیا تھا اوباما کے دور کے اندر، رشیا نے آ کے تھپڑ مار دیا تھا اوباما کے، لیکن اب جب دوبارہ شروع ہوئی تو روس نے دیکھا کہ یار میں تو ادھر لگا ہوا ہوں یوکرین کے اندر، میں الجھا ہوا ہوں، میں مسلمانوں کی اتنی مدد کر رہا ہوں، وہ شیعہ سنی انی نہیں، وہ تو پر وقت مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے مسلمان کم از کم آئیں گے، مسلمان تو زمین جنبش نہ جنبش، گل محمد وہ اپنے 3-5 میں لگ گئے، وہ انہوں نے بس بجانا شروع کر دی کہ جناب آزاد ہو گیا، مجاہدین آ گئے، صوفیان آ گئے، اور پتہ نہیں ہاشمی چلے گئے، اور اس قسم کی باتوں کے اندر وہ فروعی اختلافات میں لگے ہوئے، ہاشمی آ گئے، صوفیانی آ گئے، ابو بکری آ گئے، کوئی سی بھی آ گئے، یہ ساری باتیں جو ہے یہ ایک تاریخ کے حوالے سے اور یہ تمام جو مسلمانوں کے سابقہ اختلافات ہیں اس حوالے سے درست ہے۔ یہ موجودہ دور جو ہے، یہ جو 22ویں صدی چل رہی ہے، جو کہ ایک ایسا دور چل رہا ہے، 24ویں صدی جو آئی ہے اس وقت، 2024 جو چل رہا ہے اس وقت، یہ 2024 کا جو سال چل رہا ہے یہ خلائی ہے، مطلب جدید ہے، یہاں پر دنیا پتہ نہیں کہاں سے کہا جا رہی ہے۔ اس وقت وہ پرانی تاریخی اختلافات کو اور ان کے ٹائٹلز کو، وہ پرانے ٹائٹلز جو تھے وہ ٹائٹلز اب نہیں چلیں گے، اب تو چلے گا آئی اے کا ٹائٹل چلے گا، اب ایلون مسک کا ٹائٹل چلے گا، بل گیٹس کا ٹائٹل چلے گا، امریکہ کا ٹائٹل چلے گا، وہ جو بھی ہیں پرانے ہارونیہ، راشدیہ، خلفائے اور فلانا فلانا فلانا، ان کی ایک اپنی اہمیت اس دور تک تھی، وہ تمام واقعات، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کوئی آیت قرآنی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ان کا تسلسل جاری ہے، وہ تاریخ کا ایک حصہ تھا، وہ مسلمانوں کی تاریخ کی ایک شناخت تھی۔ جس طرح اب آپ کے ڈرامے جو آتے ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی یا دوسرے تیسرے، تو اس کا مطلب نہیں کہ جو کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی تلوار لے کے آتا تو آپ بھی اس وقت ٹوپوں کے دور کے اندر آپ تلواریں لے کے آ جائیں، کیونکہ جو مسلمان تلواروں سے جیتے تھے۔ تو حالات کے ساتھ جو ہے چیزیں بدلتی رہتی ہیں، مسلمانوں کے پاس ایسا کوئی ایکسپرٹ ہی نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں اس کے پاس۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ اب سارے معاملات جو ہے خراب ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کو ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ سپورٹ ملی تھی رشیا کی طرف سے۔ اس صورتحال کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ شاید آہستہ آہستہ جو ہے، یہ میرا خیال ہے، خدا کرے نہ ہو، رشیا جو ہے نا آہستہ آہستہ وہ اپنی جو ہے اب ٹانگ جو ہے نا وہ مسلمانوں کے معاملات سے پیچھے ہونا شروع ہوگا، کیونکہ آستانہ معاہدہ جو ہوا تھا، آستانہ معاہدہ آپ کو پتہ ہے، میں پھر کبھی سے بات کروں گا، آستانہ معاہدے کے اندر بھی کچھ معاملات ہوئے تھے بشر الاسد کے ساتھ کہ کس طریقے سے رشیا کو یہاں پر ایکسیس کیا جائے گا اور کیا معاملات ہوں گے۔ تو ہونا تو یہی چاہیے تھا، جب یہ ایشو ہوا تھا تو اسی وقت فوری طور پر چاہیے تھا، جیسے ہی معاملہ شروع ہوا فوراً مسلم ممالک آتے، او آئی سی کا اجلاس ہوتا، اس کے اندر رشیا کو بلایا جاتا، بطور آبزرور بلایا جاتا، جیسے عمران خان نے بلایا تھا، چین کو بلایا تھا، مطلب عمران خان کچھ کرنا چاہتا تھا نا، جبھی تو اس نے چین کو بلایا تھا، ورنہ کیوں، کیا ضرورت تھی پہلی صف میں لا کے چین کے اس کو وزیر خارجہ کو اس نے کھڑا کیا۔
تو ایسی کو چاہیے تھا بلاتے، لیکن وہ امریکہ بہادر ڈر کے مارے، خوف کے مارے جناب، وہ جو ٹوپ رکھے ہوئے انہوں نے سر کے اوپر، ان کو پتہ لگا گر پڑے گا توپ ہمارا سر سے، امریکہ کے خوف کی وجہ سے وہ کسی نے بلایا ہی نہیں. نتیجہ کیا کہ سقوط شام ہو گیا. اب آگے آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. لیکن یہ بتا دوں میں آپ کو کہ مسلمانوں کی تباہی جو ہے نا، شام کی تباہی کسی کے ساتھ جو ہے یہ منسلک تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے. تو اسی لیے ہمیں بتایا گیا تھا، اس لیے نہیں بتایا گیا تھا کہ ہم پڑھ کے نہ صرف وہ درود پاک پڑھ کے ان کی حدیثیں سناتے رہیں. اصل میں ان کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کچھ ہونا ہے، آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں تاکہ آپ کا کم سے کم نقصان ہو. ہم تو تیار کیا، ہم تو غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں. تھوڑا سا دیکھ لیتے پاکستان کی. میں نے بات کی تھی فضل الرحمان صاحب کا، میں نے دیکھا وہ بڑے چیخ چلا رہے تھے مدرسے کے حوالے سے. وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وعدہ کیا گیا تھا اور پھر آج علماء کو بلا کر تقسیم کیا گیا. تو مولانا صاحب آپ سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے بھی تو 26ویں آئینی ترمیم پاس کر کے آپ نے سیاسی جماعتوں کو تقسیم کیا تھا. اب جس طرح آپ نے سیاسی جماعتوں کو تقسیم کیا تھا، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کی جو آبیاری کی تھی، اب وہ آپ کے لیے آگے آ رہی ہے. اب اسی طرح وہ اسٹیبلشمنٹ بھی اپنی خواہش کو پورا کرتے ہوئے آپ کو علماء کو تقسیم کری. اب آپ کو پریشانی ہو رہی ہے. جیسے آپ نے عالمی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو احتجاج پہ اکسایا، تو اب جو ہے وہی اسٹیبلشمنٹ یا وہی حکومت جو ہے اب آپ کو احتجاج پہ اکسا رہی ہے. تو تکلیف کیا ہے آپ کو؟ وہی تو آپ اپنا بویابا کاٹ رہے ہیں بھائی. یہی تو میں پیٹ رہا تھا. لوگ میرا اٹھا کر دیکھیں، جو میرے یہ 26ویں آئینی ترمیم جب سے سوچا چلا تھا، میں کیوں چیخ چیخ کے بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ یہ نہ کریں، یہ آگے جا کے آپ کو بہت پرابلم دے گی. کیونکہ انہوں نے وہ 26ویں آئینی ترمیم کی جو صفحے پنے ادھر ادھر رکھے تھے، میں نے کہا تھا اس میں ڈیش بھی ہیں، فل اسٹاپ بھی ہیں، بہت جگہ ہے، پیرے میں جگہ چھوڑی ہے، بہت کچھ شیطانی چیزیں اس میں ملائیں گے اور آگے جا کے سب کو پرابلم آئے گی. لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. جہاں تو سارے کے سارے ایکسپرٹ ہیں بین الاقوامی سطح پر، جو آپ کے اوپر جو آپ کو پتا ہے کسی زمانے میں صحیفے اترا کرتے تھے آسمان سے، آج کل پاکستان کے اوپر نا آسمان سے نا وہ اترتی ہیں ہدایات مغرب کی طرف سے. تو وہ ہدایت جو پڑھتے ہیں نا، وہ تو ان ہدایت کے بیچ کے اندر کہیں ہمارا، میں نے کہا نا کہ ہمارا بھی کوئی پریاں شری ہیں، ہمارے پاس چڑیا وڑیا تو نہیں ہے، ہماری پری ہے. تو پری ہماری بھی کہیں نہ کہیں اڑتی نا وہ کچھ پکڑ لیتی ہے، تو چیز لا کے ہمیں بتا دیتی کہ بھئی یہ ہونے جا رہا ہے، یہ آرڈر آ رہے ہیں. تو اسی لیے ہم بتا رہے تھے کہ بچو اس عذاب سے، لیکن لوگ کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں. تو اب یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ جناب اس لیے وہ نہیں ہو رہا کہ IMF منع کرنا چاہتی ہے، عالمی ادارے منع کرنا چاہتے ہیں. ارے مولانا صاحب ذرا یہ آپ اپنے سر پہ جو پگڑا رکھا ہے اس کو ہٹا کے تو سر کو ہوا لگائیں. عمران خان یہی تو چیخ رہا تھا. عمران کس نے بائیکاٹ کیا تھا IMF کا؟ کون؟ عمران خان نے بارہا 10 دفعہ کہا تھا کہ ہم پاکستان کو بین الاقوامی اداروں کے احکامات پر نہیں چلانا چاہتے، ہمیں کم از کم اتنی آزادی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے فیصلے خود کر سکیں. تو پھر اب آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ ٹھیک ہے آپ کے ساتھ اگر IMF کرے گی، FATF جو بھی FATF کے جو پابندی اٹھی تھی کس کے دور میں اٹھی تھی؟ کس نے کوشش کی تھی FATF کے دو اٹھانے میں؟ IMF کا بائیکاٹ عمران خان نہیں کیا تھا نا، IMF عمران خان ہی تو کہتا تھا. اور آپ لوگ آج سب مل کے کہتے تھے، آپ بھی ہاتھ میں ہاں ابھی چند دن کی بات ہے، ہاں میں ہاں ملا رہے تھے. عمران خان نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، IMF کا سب وہ کر دیا، عالمی اداروں سے ہٹ دیے، پاکستان کو علیحدہ کر دیا، پاکستان کو پیار محبت کی پینگیں آپ کی چل رہی تھی شہباز شریف کے ساتھ. جب اس نے آپ کو سوئی چبائی تو آپ کے جناب اب وہ جو ہے غلغلے شروع ہو گئے. مولانا صاحب یہ چیزیں جب آپ کرتے ہیں نا، جب سانپ کو دودھ پلا کر پالیں گے تو سانپ آپ کو ضرور کاٹے گا. یہ بات یاد رکھیے گا. آج بشا بیوی کو عدالت میں پیش ہوئے ہیں، بہرحال ان کے وارنٹ منسوخ ہو گئے، اچھی بات ہے. لیکن عمر ایوب صاحب نے آج بڑی کمال بات کر دی. وہ کہتے ہیں کہ وہ انسان اور فرشتوں سے دونوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیے عمر ایوب صاحب، اب آپ نے بہت ٹائم لگا دیا ہے آپ لوگوں نے. یہ ڈبل پچ پر پتہ نہیں کون کون کھیلتے رہے، میں کسی کو نہیں کہوں گا، لیکن یہ بتا دوں کہ ابھی بھی جو ہے نا سارے کا سارا معاملہ جو ہے نا وہ گڑبڑی ہے. لوگ خوش نہ ہو. ابھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جناب لوگ عمران خان کی آزادی ہو گئی، وہ آئینی عدالت نے کیا کہتے ہیں وہ کہہ دیا کہ فوجی اپنا عدالت نہیں سنائے گی. وہ فوجیوں نے اصل میں جو مقدمات سنائے ہیں اس کو روک دیا تھا. تو اب آئینی عدالت نے کہہ دیا کہ جناب حکومت نے کہا کہ اجازت دی جائے کہ جناب یہ فوج نے جو سزائیں دی ہیں اس کو اعلان کر دیں. آئینی عدالت نے منع کر دیا. انہوں نے کہا نہیں جی آپ ابھی نہیں سنائیں گے. لوگ بڑے خوش ہو، بغلیں بجانی شروع کر دی لوگوں نے. لو جی اب تو آئینی عدالت بھی چھا گئی، اور لوگوں نے ویلاگ ڈالنے شروع کر دیے. آئینی عدالت تو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئے. بے وقوفوں، آئینی عدالت نہیں، وہ اصل میں آئینی عدالتوں سے نہیں، وہ عمران خان کو سزا دینے کے لیے بغاوت کا مقدمہ بنائیں گے. میں نے بہت پہلے کہا تھا وہ بنا کر اسپیشل عدالت بنائیں گے. وہ اس عدالت کو بھی لے کے نہیں آئیں گے، اور یہاں پر وفاقی حکومت خود جو ہے مدعی بنے گی. اور اس کے فیصلے جو ہیں کل نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان ہوئے ہیں. تو یہ اصل میں معاملہ یہ ہے، یہ قوم کو ذہن کو منتشر کر رہے ہیں. ان کی پوری کوشش ہے عمران خان کو سزا دلوائیں گے، دلوانے کا، یا اگر نیگوشیشن کریں گے یا عمران خان چھوڑیں گے، جو کچھ بھی کریں گے وہ کوئی نیا سیٹ اپ لے کے آئیں گے. میں نے کل بھی بتایا تھا اس سیٹ اپ کے اندر PTI ہوگی.
پی ٹی آئی کو بھی شامل کیا جائے گا. ہو سکتا ہے وہ فضل الرحمان صاحب کو بھی اب یہ شور میم میں کر رہے ہیں نا, ہو سکتا ہے ان کو یہاں یہ صدر بنانے کی بھی آفر کر دیں. یار اچھا کر لیں گے یار, تمہارا مدرسے کا بھی بات ہو جائے گی یار, ٹھہر جاؤ نا, صبر کرو. ابھی امریکہ ہمارے سر پہ کھڑا ہوا ہے, وہ ہمارا IMF کے پیسے آنے ہیں یار. مولانا صاحب خدا کے واسطے ٹھہر جائیں, آپ ابھی صدر بن جائیں نا, پھر صدر بننے کے بعد پھر آگے دیکھیے. جب صدر بن جائیں گے نا تو آپ خود ہی نوٹیفیکیشن کر لیجیے گا, کوئی نہ کوئی ضرور ٹوپی. پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے, یہ بتا دوں, اس ملک کے اندر. تو یہ ساری صورتحال ہے. بہرحال یہ کہ حکومت کنفیوژن پھیلا رہی ہے, اور یہ سارے معاملات جو ہے وہ صرف اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ قوم کا جو ہے ذہن منتشر ہو, اور جیسے جیسے قوم کا ذہن منتشر ہوگا قوم کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر پائے گی. فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.